الحمد لله على حزرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. میرے دوستو، قابل صد احترام حضرات علماء اکرام اور محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، وقت مختصر ہے، میں بغیر کسی تمہید کی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کچھ اشعار اس رب کے وحدانیت پہ کہ اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں، ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. ولی اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میری ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے. رزق پہنچاتا ہے پتھر میں بند کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے. اور بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جہاں سے بھی نذرہاں کرتا ہے. اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو. آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. میرے دوستو، اس پیغمبر کے سیرت و صورت میں نے اللہ کے قرآن کے 30ویں پارے سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تیرے پیغام کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تیری صفات کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تیرے رواج کو اونچا کر دیا. بلکہ صرف تجھ کو ہی اونچا نہیں کیا، بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے. میرا دوستو ذرا توجہ رکھنا، یہ تصور غلط ہے کہ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، سب کو ماننا پڑے گا ذات پیغمبر کی وجہ سے. کیونکہ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، اس پیغمبر کی سیرت و صورت، اس پیغمبر کی عزت و عظمت، اس پیغمبر کی ناموس اور تقدس. کیونکہ میں تو جب اس پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کرتا ہوں، میں تو ایک سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عزت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیونکہ میں نے تو تاریخ و زیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو پیغمبر پاک کی حدیث پڑھی ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے. تو پھر بلکسر والوں مجھے بتاؤ میں اس پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عزت کی ابتدا
کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی سیرت و صورت، اس پیغمبر کی عزت و عظمت، اس پیغمبر کے ناموس اور تقدس، میں تو جب اس پیغمبر کی سیرت کے ابتدا کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندروں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس پیغمبر کی سیرت کے ابتدا کہاں سے کروں، کیونکہ اس لیے میں اگر عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اسی پیغمبر کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں، عالم دنیا میں آ کر بلکسر کے غیور مسلمانوں ذرا توجہ کی ضرورت ہے آپ کی، میں اگر عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں، عالم دنیا میں آ کر اگر میں کلمہ پڑھوں تو کلمے میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، کلمے کے بعد اگر میں آذان کہوں تو آذان میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، آذان کے بعد اگر میں تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، تکبیر کے بعد اگر میں نماز پڑھوں تو نماز میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر اس دنیا کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں مجھے اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے، میرے نماز جنازہ کے بعد اگر میں قبر میں اتر جاؤں تو میرے قبر کے سوال و جوابوں میں مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو مجھے اسی پیغمبر کا جام جلکتا نظر آتا ہے، میں اگر پل صراط پہ چلوں تو مجھے اسی پیغمبر کی شفاعت پرستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر حوض کوثر پہ جاؤں تو مجھے اسی پیغمبر کا جام جلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر در جنت میں جاؤں تو جنت کے ماتھے پر بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اگر جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے نہروں کے لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، بلکسر والوں تخت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں کہیں بھی ولی اللہ نظر دوڑاتا ہے تو مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر احمد مجتبی نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی سیرت و صورت آج آپ لوگوں نے محفل حمد و نعت پہ پروگرام کیے، شادی خانہ آبادی کے نام پہ کہ شادی کا پروگرام ہے، تو میرے دوستو آپ لوگوں نے بڑے انتظامات کیے اپنے پروگرامات کے لیے۔ آپ لوگوں نے انتظام کیا کیے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تاریخ لکھی، تاریخ کے بعد آپ لوگوں نے ان علماء اکرام سے ٹائم لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دعوت نامے پہلائے، آپ لوگوں نے بڑا خوبصورت انتظام کیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے عوام کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر آپ لوگوں نے سٹیج بنایا، پھر ایک سٹیج سیکٹری آیا، اس نے کہا جب فلاں مولانا سب خطاب کریں گے، اب فلاں مولانا سب خطاب کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے عام جلسوں میں رواج کیا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مولوی ہوگا اس کو آخر میں ٹائم دیں گے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ بیٹھے رہیں۔ میرے دوستو، میرے رب نے بھی جس دن آمنہ کے لال کے، عبداللہ کے لخت جگر کو، عبد المطلب کے پوتے کو، فاطمہ بنت عامر کو پوتے کو، جناب محمد الرسول اللہ کو اس دھرتی پر بھیجنا تھا، میرے رب نے بھی بڑے ہی انتظامات کیے۔ ذرا توجہ رکھنا، وہ انتظامات کیا تھے کہ میرے رب نے بھی سب سے پہلے اس دھرتی پر عالم آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم زمین پہ جا اور زمین پہ ہل چلا کے آ اور زمین کو سیدھا کر کے آ، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اب آدم علیہ السلام آئے اور اپنی ڈپٹی ادا کر کے جا چکے، تو پھر جناب نوح علیہ السلام آئے، اے نوح اب تم جاؤ، اے اب نوح اب تم جاؤ، آدم ہل چلا کے جا چکے، اب تو جا
جا میں تیرے دور میں طوفان نوح بھیجوں گا، اس طوفان کے ذریعے سے زمین پہ پانی لگانا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اب نوح علیہ السلام بھی گزر گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے ابراہیم اب تو جا، نمرودی دنیا میں آئیں گے تو ان کے دربار کے کٹورے میں جا کر اور رب رسول کی طاقت کو منوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی گزر گئے تو جناب اسماعیل علیہ السلام آئے، یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے اسماعیل اب تو جا مکہ کے دھرتی پر جا کر اپنی ایڑی کو رگڑ، میں تیرے ایڑی کی برکت سے آب زمزم کے چشمے بہاؤں گا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور اسماعیل جب اپنے ڈپٹی ادا کر کے جا چکے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یا اللہ میرے کیا ڈپٹی ہے، اے موسیٰ اب تم جاؤ، دنیا میں فرعون آئیں گے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ کر اپنے آپ کو سچا ہونے کی حقانیت منوائیں گے، تو جا کر اور رب اور رسول کی طاقت کو منوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یا اللہ میری کیا ڈپٹی ہے، اے عیسیٰ تم جاؤ دنیا میں جا کر قبروں کے مردوں کو بھی زندہ کر کے مردوں سے بھی اللہ اور رسول کی طاقت کو منوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ بلکسر والو اب اس دھرتی پر احمد بن کر فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا، اور محمد مصطفیٰ بن کر اس فرش پہ آ کوئی نہیں۔ میرے دوستو وہ صاحب کتاب ہے، ہدایت ان کا باپ ہے، خدا کا انتخاب ہے، رسول اللہ جواب ہے، جہاں پہ رکھ دیا قدم وہ سر و زمین ہے محترم، مدینہ دین کا چمن نبی کا بن گیا وطن ہے، شمع نور ذو فگن فدا ہے میری جان وطن، صحابہ بے شمار تھے، قطار در قطار تھے، وہ دین کے بہار تھے، نبی پہ جان سار تھے، وہ تھے خدا کے اولیاء، دلوں میں سوز ساز تھا ان کا، وہ کہہ رہے تھے سب یہی نبی 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 نبی۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے، میرے اور آپ کا وجود میرے پیغمبر کی رحمت ہے، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے۔ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت۔ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، اللہ کے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام نبیوں کی نبوت جس طرح تمام نبیوں کی نبوت رحمت ہے، اس لیے میرے اور آپ کا وجود بھی میرا پیغمبر کی رحمت ہے۔ میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ آپ نے پیغمبر پاک علیہ السلام کے ساتھ دن گزارے رات گزارے، آپ ذرا پیغمبر کی شان تو بتائیے۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ لوگو کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کہا اگر قرآن کو پڑھتے ہو نا، قرآن کو اٹھاؤ اور قرآن میں 30واں پارہ کھولو، 30ویں پارے کے اندر چھوٹی سی سورت ہے، اس چھوٹی سی سورت میں ایک چھوٹی سی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے پیغام کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیری صفات کو اونچا کر دیا،
اے پیغمبر ہم نے تیرے رواج کو اونچا کر دیا، صرف تجھ کو ہی نہیں بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، عمر کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، عثمان کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، علی کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، معاویہ کو نہیں مانتا، چکوال والوں سب کو ماننا پڑے گا ذات پیغمبر کی وجہ سے۔